السلام علیکم۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ جو دعائیں تمہاری اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اس سے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اس سے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور وہ انہی کا لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور وہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے نا تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ جس چیز کو ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے، اس سے اللہ سے مانگنے میں کوئی برائی نہیں۔ اگر برائی ہوتی تو اللہ ہم سے یہ نہ کہتا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی دعا نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دوران سجدہ تڑپ کر اللہ کو لگائی جانے والی آواز قبولیت جتنا اثر رکھتی ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ لوٹا دے گا تمہیں ہر وہ کھوئی ہوئی چیز جسے وقتی تہجد تمہاری نگاہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ معجزے ہوں گے جب تم اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھی یقین رکھو گے۔ جب کوئی بھی نہیں ہوتا تب بھی اللہ تمہارے لیے ہوتا ہے۔ تمہیں امید نہیں، اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ راستے جتنے بھی دشوار کیوں نہ ہو، اللہ اپنے بندے کے لیے راستے نکال ہی لیتا ہے۔ یقین رکھو، جب اللہ کی مرضی ہوگی تو پھر کوئی ممکن ناممکن کی کہانی نہیں رہے گی۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کب ملے گا، کتنا ملے گا، وہ میری سنے گا یا نہیں سنے گا، کیسے ملے گا، مجھے ہی کیوں دے گا، یہ سب کچھ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ زندگی مشکل تب ہو جائے گی جب تم دعا تو کرو گے مگر اس کی قبولیت پر یقین نہیں رکھو گے۔ تمہاری پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے میں پوری کائنات تب ہی مدد کرے گی جب تم اس کائنات کو بنانے والے پر پورا یقین کرو گے۔
جب تک تم اللہ پر یقین نہیں کرو گے تب تک تمہیں سب کچھ پیچیدہ اور بے ترتیب ہی نظر آئے گا۔ اللہ جب تمہاری زندگی سے کسی چیز کو دور کرے گا تو ہمیشہ اس جگہ کو کسی بہترین سے ہی بھرے گا۔ تمہیں کسی جانے انجانے کے سہارے کی کیا ضرورت جب اللہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے موجود ہے۔ لوگوں سے بلا وجہ کی امیدیں ہی تمہیں مایوس کرتی ہیں اور پھر تم کمزور محسوس کرتے ہو اور کہتے ہو خود سے کہ تمہارا نہ ہونا ہی بہتر تھا، مگر اللہ جانتا ہے کہ تمہارا ہونا کس قدر بہترین ہے، کیونکہ اللہ کچھ بھی بے وجہ نہیں بناتا، پھر وہ چاہے حالات ہوں یا ان حالات میں پھنسے تم خود۔ ان راستوں کو اختیار نہ کرو جن کی طرف جانے سے اللہ نے روکا ہوا ہے، اور جو تمہارے حق میں نہیں بہتر وہ تو پھر رونے سے بھی نہیں ملے گا، اور وہ جو تمہارے حق میں بہتر ہے پھر وہ کوئی روک کر بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ یاد رکھو ہر ایک کام کے ہونے یا نہ ہونے میں تمہارے رب کی مرضی شامل ہے، اور اللہ سے بہتر تمہیں کوئی اور نہیں جانتا، اور اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ تم اپنے رب کے لیے صبر کرو، وہ تمہیں راستے دکھائے گا اور اس سے کہیں زیادہ دے گا جس کے لیے تم نے صبر کیا۔ اور کیا پتا تمہارا صبر ہی تمہارے رب کو اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہر دعا پہ اپنی محبت سے کن فرما دے۔ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور یاد رکھنا دعائیں نصیب موڑ دیتی ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ پورا بھروسہ ہے میرا رب سوچ سے بڑھ کر نوازنے والا ہے۔ تم نا امید ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ذات تو تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کر کے بیٹھا ہے۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے مگر بھولتا نہیں ہے۔ سنو امید نہ چھوڑو، شاید اگلی دعا کے بعد اللہ کن کر دے۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے۔ دیکھو گے اب تم جلوے اس کے کن کے، تمہاری رضا میں ہی شامل اب اللہ کی رضا ہوگی۔ تمہاری اگلی دعا اب قبولیت کی دعا ہوگی، تمہارے نصیب کو اب تمہارے صبر پہ فتح ہوگی۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو، کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اور پھر دیکھنا ایک دن اللہ تمہاری تمام دعاؤں پہ کن کہہ دے گا اور تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تمہاری دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ تم دعاؤں سے اپنا نصیب بدل سکتے ہو، اور تم خود تہجد تک نہیں جاتے، تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم خود تہجد کے سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں تہجد کے سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ دعائیں یوں ہی زبان پر نہیں آتی، اللہ نے تمہاری قبولیت کا فیصلہ مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ ہو جائے گا وہ بھی جو تو چاہتا ہے، پہلے خدا کی چاہ میں تو گم ہو جا۔ دعا ایسی دوا ہے جو ہر درد کو مٹا دیتی ہے۔ ایک امید ہے کہ دعا سن لی جائے گی، ایک آس ہے کہ اب کن کہہ دیا جائے گا۔ دل سے جو مانگی جائے وہ دعا اللہ کے ہاں تہجد کی دعا سے بھی بڑا مقام رکھتی ہے۔ میں کیوں ہوں مایوس؟ میرے پاس تو وہ خدا ہے جس کے اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن جاتا ہے۔ جب اللہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جن سے منتیں مانگتی ہو وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، تو تم اللہ سے ہی کیوں نہیں مانگتے جو کسی کا محتاج نہیں؟ کیا پتہ اللہ تمہاری دعائیں اس ٹوٹے ہوئے انجان دل کے صدقے قبول کر لے۔
जिसे रोते हुए तुमने हंसाया था। तुम अपने रब के लिए सब्र करो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा और उससे कहीं ज़्यादा देगा जिसके लिए तुमने सब्र किया। तुम शुक्र की इंतहा कर लो, वो अता करने की इंतहा कर देगा। मेरा अल्लाह कहता है, तुम सब्र करो, मैं तुम्हें उसका सिला दूंगा। तुम खतरा मांगोगे, मैं तुम्हें दरिया अता करूंगा। जहाँ सब्र की आखिरी हद हो, वहाँ से ही कौन का मरहला शुरू होता है। तुम सब्र करते हो, अल्लाह अजर देता है। बस इसी तरह वो तुम्हें संवार देता है और अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और मददगार नहीं। और जब वो बेहतर नहीं देता तो बेहतरीन से नवाजता है। थोड़ा वक्त अल्लाह को देने से ज़िंदगी से बुरा वक्त निकल जाता है। मोहब्बत अपने अल्लाह से करो, दुनिया में भला क्या रखा है। बेशक मेरा अल्लाह टूटे दिलों को जोड़ने वाला है। जब तक अल्लाह ना छीने कोई नहीं छीन सकता। तुम वो करो जो अल्लाह चाहता है, फिर वो होगा जो तुम चाहोगे। अल्लाह बेखबर नहीं तुमसे, उसका तो तुम्हारे दिल में बसेरा है। जो तुम चाह कर भी नहीं पा सकते ना, वो तुम्हारी दुआएं तुम तक ले आती हैं। दिल टूट गया था मेरा और खामोश रात थी, वो अल्लाह से मेरी पहली मुलाकात थी। जब दिल अल्लाह की मोहब्बत का आदी हो जाए, फिर दुनिया की रंगीनियाँ दिलों पर असरअंदाज होना छोड़ देती हैं। दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसको नसीब पर फजीलत हासिल है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और मुक़द्दर उतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा अल्लाह से रुजू करता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मेरा अल्लाह जानता है कि क्या, कब और कैसे तुम्हें नवाजना है। तो तुम परेशान क्यों होते हो? परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा। मेरे अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, सिर्फ एक कौन की देरी है और सब कुछ बदल जाता है। आजमाइश जितनी भी मुश्किल लग रही हो, घबराना नहीं। उस मुश्किल के बाद तुम्हें वो सब मिल जाएगा जिसका तुम्हें इंतज़ार था। जिस तरह हर रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह हर दुआ के बाद अल्लाह का कुन होता है। जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं, उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती।